جنرل ضیاء الحق بائے عبدالغنی خان مجاہد، مذہب سے ان کی شیفتگی کا ذکر آیا تو خان صاحب کہنے لگے ضیاء صاحب ملتان میں 22 کیولری میں لیفٹیننٹ کرنل ہو کر آئے تھے۔ جمعے کا روز تھا، میں شاہ محمد ہیڈ کلرک کے پاس بیٹھا تھا۔ ان دنوں اتوار کی چھٹی ہوتی تھی۔ میں نے کہا اچھا شاہ صاحب میں چلتا ہوں، جمعے کا وقت ہو گیا ہے۔ اسی دوران ضیاء صاحب آ گئے، پوچھنے لگے شاہ محمد جمعے کا کیا انتظام ہے؟ شاہ محمد ہڑبڑا گیا، کہنے لگا صاحب یونٹ میں جمعہ نہیں ہوتا۔ جنرل صاحب بہت حیران ہوئے، کہنے لگے اچھا تو پھر جمعے کی تیاری کرو۔ حکم ملتے ہی بھگدڑ مچ گئی، کیا افسر کیا جوان سب ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ یونٹ کے کوئی 700 کے قریب جوان تھے، سب مصروف تھے، کوئی صف لا رہا تھا، کوئی مسلح اور کوئی لوٹا۔ اس روز نماز جمعہ کا آغاز ہوا اور پھر بڑی باقاعدگی سے نماز جمعہ جاری رہی۔ 1965 کی جنگ کے بعد کا ذکر ہے، جب پوری قوم کو خدا یاد آ گیا تھا اور سب لوگ مذہب کی طرف مائل تھے۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگے صوفی صاحب کوئی ایسا بندہ لاؤ جو عالم بھی ہو، مقرر بھی ہو، حاجی بھی ہو، نمازی بھی ہو، سید بھی ہو، نعت خواں بھی۔ میں نے کہا لے آؤں گا۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، اتنی خوبیاں ایک آدمی میں جمع نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا جناب لے آؤں گا تو آپ خود دیکھ لیں گے۔ میں عبدالعزیز شرکی صاحب کو لے گیا، حافظ خدا بخش، ثنا اور اقبال سونی پتی بھی ہمراہ تھے۔ اقبال سونی پتی فی البدیہ شاعری کے استاد تھے۔ انہوں نے ایک بڑی زوردار نظم پڑھی جس کا ایک شعر یاد رہ گیا ہے، ممنوع ہوں میں PAF ویمپر جہاز کا، سکہ بٹھا گیا ہے خدا کی نماز کا۔ حافظ خدا بخش نے حضرت خالد بن ولید، طارق بن زیاد اور دوسرے مجاہدین اسلام کے قصے سنا کر اہل مجلس کو گرما دیا۔ شرکی صاحب کا نمبر آخری تھا۔ انہوں نے سورۃ التبارک الذی کی نہایت مؤثر اور دلنشیں انداز میں تشریح کی۔ ایک ایک لفظ برمے کی طرح چھیدتا ہوا دل میں پیوست ہوا جاتا تھا۔ ضیاء صاحب سفید ٹوپی اور سفید کرتا شلوار پہنے ہمتن گوش تھے، آنکھوں سے جوئے آب رواں تھا اور چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ مجلس طویل ہو گئی لیکن ضیاء صاحب پہلو بدلے بغیر پورے ذوق و شوق سے ہمتن گوش رہے۔ شرکی صاحب سے پوچھنے لگے کہ عالم اور مقرر تو ہم نے دیکھ لیا ہے، نماز بھی آپ ضرور پڑھتے ہوں گے، کیا آپ حاجی بھی ہیں؟ انہوں نے کہا الحمدللہ یہ سعادت بھی مجھے نصیب ہو چکی ہے۔ پھر پوچھا آپ سید بھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں، میرے والد بزرگوار فضل شاہ صاحب ہیں۔ اس کے بعد ضیاء صاحب نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگے صوفی صاحب مان گئے بھائی آپ کو۔